اے ہمارے پروردگار ہمیں کچھ اچھی ازواج دے دے. دعا مانگے. قرآن میں دعا ہے سورہ فرقان والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا. یہ من جو ہے نا یہاں پہ اس من میں بڑے کمالات ہیں. اے پالنے والے پہلے اس کی تشریح کر دیں ذرا سی. دعا مانگ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. کچھ لوگ ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں. آیت ہے قرآن کی روایت ہے نہیں اس میں آپ بحث کریں نص سے قرآنی اسی کو کہتے ہیں کہ قرآن کی نص ہے. کچھ لوگ ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں بار الہ ربنا اے ہمارے رب اے ہمارے پالنے والے ہمارے پیدا کرنے والے ہمیں کچھ اچھی ازواج دے. یہ کچھ کی قید کیوں لگا ہے؟ کل ازواج کی بات ہوگی ہمیں ساری ازواج اچھی دے دیں. یہ دعا مانگنے والے کب دعا مانگ رہے ہیں؟ ظاہر کے زمانہ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور یا اس کے بعد کا ہے کیونکہ آیت کا حکم جاری ہے جناب. ماضی کی بات نہیں. کچھ لوگ ہیں دعا مانگ رہے ہیں یعنی ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ہے جو دعا مانگ رہا ہے. ابھی اشارے کر رہے ہیں تفصیل میں بعد میں جاتے ہیں کہ آیت کا حکم جاری ہے. کوئی مفسر یہ نہیں کہہ سکتا دیکھیے میں پوری ڈیٹیل بتا رہا ہوں فرقاق سے ہٹ کے کوئی بات کروں نہیں. آیت کا حکم ہے جاری کا کیا مطلب ہے کہ جب یہ آیت پڑھی جائے گی حکم کا مصداق موجود ہوگا. کہ یہ آیت منسوخ ہے. کسی مفسر نے 14 صدیوں میں جرأت نہیں کی کہ اس آیت کو ناسخ کہہ دیتا منسوخ کہہ دیتا ماضی کی بات کرتا کہنا نہیں آخری زمانے میں کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں. سیدھی بات ہے. والذین یقولون کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں یعنی جاری ہے حکم. آپ جب بھی یہ آیت پڑھیں گے تو اس کا مطلب کوئی دعا مانگنے والا ہے. یہ تو ابھی اشارہ کیا نا میں نے. ابھی دیکھیے آگے کیا کیا انشاءاللہ مطالب نکلتے ہیں. کوشش تو یہی ہوگی کہ گھنٹے سوا گھنٹے میں کچھ نہ کچھ مطلب دے جائے. حالانکہ مسلم نے کہا 3 گھنٹے پڑھے لیکن میں پڑھ نہیں سکتا مریض آدمی ہوں. خیر بارہ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اسے زیادہ پڑھ نہیں سکتا. آئیے جناب بخاری صاحب نہیں آتے ان کا بھی یہی خواہش تھی کہ 2.5-3 گھنٹے تو پڑھوں کم سے کم 1 سال بعد پڑھتا ہوں لیکن میں اتنا نہیں پڑھوں گا. اتنی ہمت نہیں ہے. 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ سے زیادہ پڑھ نہیں سکتے. تو آئیے یہ بات طے ہو گئی نا کہ کچھ لوگ ہیں دعا مانگ رہے. قرآن مجید میں کتنی دعائیں نقل ہوئی ہے نا. جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا جناب اسماعیل علیہ السلام کی دعا اور انبیاء کی دعا بہت دعا. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی دعا جناب داؤد کی دعائیں جناب یوسف علیہ السلام کی دعا جناب یعقوب علیہ السلام کی دعا ہے نا. سب کی دعائیں ہیں نقل ہے. اچھا کچھ کی دعائیں قرآن میں نہیں ہیں روایات میں ہے قصص انبیاء میں ہے نا. جناب یونس علیہ السلام کی دعا قرآن میں ہے. جو مچھلی کے پیٹ میں آپ نے دعا مانگی ہے نا دعائیں ہیں نا سب. قرآن کا قاعدہ ہے جس کی دعا قبول نہ کرنی ہو یا دعا کے ساتھ کوئی شرط لگانی ہو تو پروردگار عالم فوراً ٹوک دیتا ہے. سمجھے گا میری بات کو اچھی طرح سے بھی جائے گا. 2-3 مثالیں قرآن سے دے دیں گے پھر جا کے پڑھتے رہیے گا سارا سال قرآن مجید 1-1 سپارہ جو چند آیات چلیے. میں کہتا ہوں 1-1 سپارہ بھی آپ کے لیے مشکل ہوگا. ترجمے کے ساتھ چلیے آپ 10 صفحے پڑھ لیجیے روز. کتنے چلیے 10 نہ 5 صفحے پڑھ لیجیے تو 1 مہینے میں ہو جائے گا. قرآن مجید ترجمے کے ساتھ ختم کے نہیں ہو جائے گا. 2 مہینے میں ہو جائے گا بھائی 3 مہینے میں ہو جائے گا نا. تو یہ عادت تو ڈالیے پڑھنے کی. سن کے سن مت ہو جایا کیجیے. پڑھنے کی عادت ہے. جب پڑھنے کی عادت ڈالیں گے تو کوئی آپ کو بہکا نہیں سکتا. آپ کو کیا معلوم یہاں سے کیا کہہ کے جا رہا ہے کتاب میں ہے کہ نہیں ہے. کیا معلوم کیا کہاں سے پڑھ رہا ہے کہاں سے پڑھ رہا ہے کیا معلوم کچھ نہیں. لہذا پڑھنے کی عادت ڈالیں گے تو فوراً پکڑ لیں گے. غلط بات نہیں کرو. سمجھ میں آ گئی بات. تو اب دیکھیے دعا مثالیں دے دیتا ہوں. جناب ابراہیم علیہ السلام کی معروف دعا سے اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ بچے کو دعا معلوم ہے. دعا یعنی خواہش کا اظہار کیا تھا. جب وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. 124 میں آئے تھے نا. اس میں آپ سارا سال مجالس سنتے ہیں. خارج لگی ہوتی ہے بجے سنتے تھے. میں تو 1 منٹ دے رہا ہوں آپ کا. اور یہ جب ہم نے ابراہیم کو مبتلا کیا چند امتحانات میں اور وہ کامیاب ہو گئے فَأَتَمَّهُنَّ انہیں کامیاب ہو گئے تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم اب آپ کو لوگوں کا امام بنانے جا رہے ہیں. اتنی ایسی نص صحیح ہے قرآن کی امامت پر یہ آیت. یعنی قرآن میں جو آیت آئی ہے امامت پر اس کے باوجود اگر کچھ لوگ نہیں معلوم
دانستہ ایسے کرتے ہیں یا نادانستہ ایسے کرتے ہیں. تو خدا کے بندو یہ آیت اس وقت آئیے جب نبی ہے, جب خلیل ہے, سارے امتحانات دے چکے نا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, اتنی آزمائش میں ابتلا کیا, فَتَمَّهُنَّ, کامیاب ہو گئے. جو امتحان کب ہوئے؟ جب نبی کے تو امتحان دیے ہیں نا, خلیل تھے تو امتحان دیے ہیں نا. آگ میں جب پھینکے جا رہے تھے تو خلیل ہو چکے تھے. یہ سارے امتحان ہوئے نا, سب امتحان دیے سارے. اب اس امتحانات کے بعد پروردگار عالم فرما رہا ہے اب میں امامت دوں گا. لیکن نص قرآن میں نہیں لڑتے میرے بھائیوں. آپ امامت کے لفظ میں تو بحث کر سکتے کہ یہاں امامت کا کیا معنی, یہ معنی, وہ معنی, نہیں معنی, جو ماننا مانو. لیکن یہ تو طے ہو گیا نا کہ یہ کوئی خاص امامت ہے جو نبوت کے بعد ملی, جو خلیل ہونے کے بعد ملی, جو رسول ہونے کے بعد ملی. یعنی اس امامت کا منصب یہ ہے کہ جب تک سارے امتحانات میں کامیاب نہ ہو یہ منصب نہیں ملتا. چلیے بات کو آگے بڑھو. یہ تو ضمن ایک جملہ معترضہ تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. اب آئیے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي. فوراً جناب ابراہیم کیا ہوا, اتنا بڑا منصب نبوت کے لیے نہیں کہا, یہ خواہش نسلوں کو دے دے, حالانکہ میری رسالت کے لیے بھی نہیں کہا, کچھ نہیں. لیکن جیسے امامت کا منصب دیا عالمہ میں ضرورت معبود میری اولاد کو بھی دے دے. ٹوکا کہ نہیں ٹوکا پروردگار نے, ٹوک دیا نا, بتا دیا کہ اگر دعا ایسی ہوگی تو فوراً ٹوک دیا جائے گا, بتا دیا جائے گا شرط ہے اولاد میں اگر ظالم ہوا تو امام نہیں بنے گا. رشید دیکھ لیں کہ جناب ابراہیم کی اولاد میں کیسے کیسے آنے والے ہیں, ابو جہل آنے والے ہیں, ابو لہب آنے والے ہیں, ہے نا بھائی. ان کو تو برا کیسے, یعنی معلوم نہیں کس کی کس سے رشتہ داری نکل آئے بھائی. اس لیے پہلے پوچھنا پڑتا ہے کہ ابو جہل سے کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے کسی کی, بتا دو بھائی. میں لعنت بھیجنے جا رہا ہوں ابو جہل پہ, ابو لہب میں لعنت بھیجنے جا رہا ہوں, اس کے خاندان کا کوئی بیٹھا تو نہیں ہے بھائی, بتا دو. اب آج ایسا زمانہ آ گیا کہ یہ لعنتیوں کے لیے بھی پوچھنا پڑتا ہے. ایک بار اور صلوات کے نام فرمائیے. ایک بار اور مل کر بلند آواز سے صلوات کے نام فرما دیجیے. جزاک اللہ. آئیے تو بتا دیا کہ دعا بے محل ہوگی تو ٹوک دیا جائے گا, چاہے میرا رسول ہی کیوں نہ ہو ٹوک دیا جائے گا, چاہے رسول ہی کیوں نہ ہو ٹوک دیا جائے گا. اور دعا بر میں اونچا کر دی, بنیادیں تو پہلے موجود ہیں نا, جناب آدم علیہ السلام کے زمانے سے موجود ہے, یاد رکھیے گا. اونچے کر دیتے تو دعائیں مانگی, وہ ساری دعائیں اللہ نے قبول کر لی, ساری دعائیں قبول کی, کیونکہ ٹوکا نہیں نا, جہاں پہ ٹوکتی نہیں ہے مشیت, مطلب کیا ہے دعائیں قبول. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, یہ سب ہے. ربنا وجعلنا مسلمین ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک, کیونکہ یہاں خود ہی فرمایا, پہلے ٹوک چکا تھا نا پروردگار, تو یہاں خود ہی کہہ دیا کہ میری ساری اولاد نہیں, کچھ کو میری نسلوں میں سے کچھ کو مسلمان باقی رکھنا. تو کافر ہوں گے کسی اور کے باپ دادا, محمد و علی کے باپ دادا, جہاں بھی یہ نور رہا, جن اسلام شامخہ میں نور محمد نور علی رہا, وہاں کفر کی نجاست چھو کے بھی نہیں رہی. نص قرآنی ہے, دلیل دے کے جا رہا ہوں, بغیر دلیل کے بات ہی نہیں کرتا, یہ ناچیز. دلیل دے رہا ہوں, دعا مانگی ہے جناب ابراہیم نے, ربنا وجعلنا مسلمین لک, اے میرے رب, اے ہمارے رب, ہم دونوں کو مسلمان رکھنا, ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. کیوں؟ اب ابراہیم کو معلوم ہو چکا ہے
लेके मोहम्मद तक इस्लाम पे बाकी रहा। ना ढूंढ सको तो मेरे पास आ जाना, एक तो निशानियां बता दूंगा, बाकी खुद ही ढूंढ लेना। एक सबसे बड़ी निशानी तो मैं ये देके जा रहा हूं, अब महीना भी शुरू हो रहा है ना, कल परसों से रबीउल अव्वल के, तो आप जानते हैं, मैं तो भाई सीधी सीधी सी बात है, फज़ाइल पैगंबर खत्म मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है ना, तो तुम्हें एक निशानी भी देके जा रहा हूं। 365 दिन काबे में रखे हुए क़ब्ल इस्लाम, और जाओ ढूंढ लेना, हर एक का आता पता भी लिखा हुआ है, कौन से किस कबीले का है। दूसरे शहरों से आते थे ना, वो भी यही रखते थे, ताइफ से आते थे वो भी अपने बुक लेकर आते थे, क्यों, मार्केट यही थी। समझ गए, अरे काश था, मार्केट नहीं थी तो बुत क्यों रखे थे? अल्लाह के घर में 365 बुत क्यों? भाई सारी दुनिया इधर आती है, जाहिलियत का जमाना सही, आते तो यही है ना, मरकज है ना, मरकज। लिहाजा ताइफ में बुत रखते थे तो ताइफ वाले तो जानते थे अपने ये घर की मुर्गी दाल बराबर छोड़ो, चढ़ावे नहीं चढ़ते थे, चढ़ावे नहीं चढ़ते। अब और दूसरी मिसाल दे दूं, असाफ नाइला बनी गफ्फार के दो जनाब अबूदर गफ्फारी का, जिनके खूब तमाशा बनाते थे खुद अबूदर गफ्फार, इनकलाबी आदमी था ना, जानता था सब ढकोसला है, सब फ्रॉड है, लेकिन वो भी ले आए थे, मक्के में रख दिए थे अपने अपने बुत, क्योंकि भाई मार्केट है ना, तो यहाँ आमदनी ज्यादा होगी, समझ में आ रही, तो सबके बुत मिलेंगे, एक एक कबीले का, बल्कि एक एक कबीले के कई कई बुत है ना, जाओ ढूंढ लेना, लात किसका बुत था, मनात किसका बुत था, हुबुल किसका बुत था, लात मनात इस्सा हुबुल, जाओ तलाश करो तारीख में किस किस के बुत, में किसी का नाम नहीं ले रहा, खुद ही ढूंढ लेना। बस मैं तो इतना कह रहा हूं, बुत मिल जाए हिजाज में, सबके बुतों के नाम भी मिल जाए, हर कबीले का बुत मिल जाए, तो ढूंढ कर ले आना बनी हाशिम के बुत का क्या नाम है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, 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 हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदाने असर नौ विलानत, खुशनूदियत मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, बुलंद सलावत, नारे वलायत, मिलके नारे वलायत, नारे वलायत। इतनी बुलंद आवाज से सलवात भी ना फरमा दीजिए। वो एक जगह मैं मजलिस पढ़ रहा था, तो वह कॉन्फ्रेंस वाले नारे लगने शुरू हो गए, मुझे लंबे लंबे नहीं होते, 5-5 मिनट की, तो मैंने उनसे समझाया, मैंने कहा भाई कांग्रेस कॉन्फ्रेंस जलसे के नारे अलग होते हैं, मजलिस का नारा जब मजलिस में कह देना नारा हैदरी, अब उसके आगे कुछ जरूरत नहीं रही, याली सबको बता देता है कि याली है क्या, समझ में आ गई, तो वो अच्छा लगता है, उसमें वक्त मेरा भी बचता है, मुझे बात करने को ज्यादा मिलती है, वरना नीचे से लोग ज्यादा बोलेंगे, आपका टाइम जाएगा भाई, मैं तो जल्दी उतार आऊंगा, तो मुझे टाइम दो बात करने का। नारे हैदरी जो है ना, बस वो बता देता है सब कुछ, सारी कहानी खोल देता है, अव्वल से लेके आखिर तक की सबकी कहानी खोल देता है। अब कोई बच्चा लगाओ नारे हैदरी तो पता चले नारे हैदरी का इसने सब बता दिया, अली क्या है, यार अली कुल का मौला है, अली कायनात का मौला, कोई तशरीफ करने की जरूरत मुझे नहीं है, या अली जज़ाकल्लाह, या माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जरा तशरीफ रखिए, एक और सलवात इनायत फरमाइए मोहम्मद आले मोहम्मद, जरा कर मौला सलामत रखिए आप सब लोग। आइए, अब तो हो गई बात, किसी का बुत नहीं,
हाशिम का बुत निकाल दो ना, बनी हाशिम का, इनमें से किसी का भी बुत नहीं मिलेगा। बनी अब्दुल मुत्तलिब का निकाल दो भाई। अजीब है, जिनके बुत है वो मुसलमान, जिसका कोई बुत नहीं वो काफिर। अजब तुर्बा तमाशा है, जिनके घर में एक एक दर्जन बुत रखे हो वो तो मुसलमान, जिसने कभी पेशानी किसी बुत के सामने नहीं झुकाई। बरसों का सदियों है कि जब मौका मिलता निकल के आ जाता है। सदियों का बुग़्ज़ अली की ज़र्ब बद्र में लगी थी, असर अब तक बाकी है। मेरे मौला कुर्बान जाऊं तेरी ज़र्बों के, कैसी कैसी ज़र्बें तूने लगाई हैं। बद्र में कैसी ज़र्ब लगाई, उहद में कैसी ज़र्ब लगाई, खंदक में कैसी ज़र्बें लगाई, खैबर में कैसी ज़र्बें लगाई। वो ज़र्ब मिट गई, उसका असर अब तक बाकी। ये मेरे मौला ने भी कहा था, मेरे मौला ने भी कहा था मेरे अपने मौत के मुकाबले में कि तुझे ऐसी ज़र्ब लगाऊंगा, ये ज़र्ब मिट जाएगी, चली जाएगी, मगर इसका जिक्र क़यामत तक बाकी रहेगा। समझ में आ गई बात? ये वो है, उन ज़र्बों का असर है। आज तक दिल मिला रहे लोग जख्म चाट रहे हैं। समझ में आ गई बात? कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, हमें मालूम है कब क्या करना है, इत्मीनान रखो। और घबराते वो है जिनका वाली वारिस नहीं हुआ करता। देखा नहीं चेहरे को क्या हुआ, 100 सुनार की एक लोहार। समझ में आ गई बात? माशाअल्लाह, परवरदिगार सलामत रखे। अपने भाइयों को तोहफा भी देना है, कुछ फजाइल भी पढ़ने, कोई सहाबा का भी जिक्र करना है, पैगंबर का भी जिक्र करना है। इतने महदूद होते हैं, सलामत रहिए। आइए, अब ये क्या हो गया, बता दी दुआ मैंने, सारी दुआएं कबूल हो गई। जहां जनाब इब्राहिम ने परवरदिगार देखना चाहता हूं, रब्बी अरीनी कैफा तुहिल मौता, माबूद दिखा दे कैसे मार के जिंदा करेगा। काला अवलम तो में ईमान नहीं है इब्राहिम? भला काला भला वलाकिन यतमइन्नु क़ल्बी, ईमान है ना, लेकिन आंख से देखने पे बात है ना, ईमान है, देखना चाहता हूं। मुशाहिद नबी है ना, मुशाहिद, ये सब आपकी तरफ आएंगे। अच्छा, जनाब इब्राहिम ने कैसे कहा था? परवरदिगार से तू दिखा। परवरदिगार कह रहा है आप आवाज दीजिए, लेके जाइए, ऐसे नहीं जाऊंगा आगे, आपको तोहफे देके जाऊंगा। जनाब इब्राहिम कह रहे मैं, वो अगर कर रहे हो तो पहले कर लेते हैं। वो तो परवरदिगार से कहा, परवरदिगार तू मार के जिंदा करने वाला है, तू बता कैसे करेगा। परवरदिगार ने कहा इब्राहिम आवाज दो। क्या बताए ना, आवाज दो ना। इब्राहिम आवाज आप देंगे, आपकी आवाज में मुर्दों को जिंदा करने की तासीर मैं दे दूंगा। तो मालूम हो गया कि इमाम किसे कहते हैं। इमाम अगर मुर्दे को जिंदा करे तो धोखा ना खाओ, दोनों तरफ के लोग धोखा ना खाओ। एक जो झुठलाता है कि इमाम ऐसे नहीं कर सकता, वो भी धोखे में। एक जो कुछ और बना देता है मुर्दों को जिंदा करने की वजह से, वो भी धोखे में। अरे कुरान ने बता तो दिया कि आवाज इब्राहिम देगा, तासीर मुश्किल समझ लिया लोगों ने। इतना मुश्किल कहां, इतना आसान मसला है तौहीद। जो दिखा रहा है वो ये बता रहा है कि आवाज मैं दूंगा, क्या यूं कहोगे नमाज मैं पढ़ाऊंगा। नहीं समझे, पहुंचे ही नहीं मजमा। आप इतने आसान आसान गुफ्तगू सुनने के आदी हो गए हैं कि इशारे समझते ही नहीं है। मैं इशारे समझा के जाऊंगा, है ना। नमाज मैं पढ़ाऊंगा,
یہ جو مردہ بنا کے لائے ہیں میرے سامنے، اب سمجھ میں آیا، آ گیا سمجھ میں؟ چلو شکر ہے، آ گیا۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ مجلسی مجمع بن جاؤ، جو 30-40 سال پہلے ہوتا تھا، اشاروں پہ چلتے تھے سارے لوگ، اب اتنا سنا کے سادہ سادہ ایسا کر دیا کہ جب تک پورا کھول کے بیان نہیں کرو سمجھ میں نہیں آتا۔ سلوات دیجیے محمد حاجی محمد، یہ نہ سمجھو اس طرف نہ چلے جانا۔ میرے مولا نے فرمایا جتنے فضائل میرے پڑھنے پڑھو، خبردار وہاں مت جانا۔ یہ عقیدہ ہے، حسین ترین عقیدہ ہے تشیع کا، اس میں کوئی جو مولا فرما رہا ہے کہ پڑھو پڑھو فضائل، بس وہاں تک نہ جانا۔ ہر کمال کو دیکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس اللہ نے تمہیں علی اور اولاد علی کی محبت میں پیدا کیا۔ آئیے علی کس پہ شکر ادا کرتا ہے وہ بھی بتاتا ہوں میں آپ کو۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، اب دعا کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ جہاں بے موقع ہوگی ٹوک دیا جائے گا، اور جہاں بے موقع نہیں ہوگی دعا کا ذکر ہوگا، بات آگے بڑھ جائے گی۔ اب آئیے جو دعا آپ کو سمجھا رہا تھا میں سورہ فرقان کی جو نقل ہوئی ہے سورہ فرقان، والذین ربنا یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں کچھ اچھی ازواج دے۔ یہ دعا مانگنے والے کی نظروں میں سب ازواج بھائی زوج لوط، زوج نوح، سمجھ آ گئی بات؟ نوح کی زوجہ، لوط کی زوجہ کی نا غداریاں کی انبیاء کے ساتھ، تو ان کا طرف اشارہ کر رہا ہوں، کہیں اور نہ چلے جانا بھائی لوگوں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد کا۔ بھائی پردیسی آدمی کو 1 منٹ میں تو ایف آئی آر کرتے، لوگوں کی سمجھ میں کچھ آتا نہیں، موٹے موٹے دماغ ہے، فوراً جاتے ہیں ایف آئی آر کاٹو۔ ہاں تو یہ سوچ لینا کہ جناب نوح کی زوجہ کون تھی، جناب لوط کی زوجہ کون تھی، خیانت کار تھی نا، خیانت کی ہے۔ لہذا دعا مانگنے والوں نے احتیاطیں پیش نظر رکھی۔ دعا مانگنے والا ماضی کو بھی دیکھ رہا ہے، مستقبل کو بھی دیکھ رہا ہے کہ کیسی کیسی ازواج آنے والی ہیں۔ جوزہ بنت اشعث سازش زہر کرنے والی بھی آنے والی ہے نا، ہے نا۔ اب سارا کلیئر ہو گیا مسئلہ، ڈر خوف دور ہو گیا۔ کتنا میں نے وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ بھائی مراد وہ ہے، پہلے والوں میں مراد وہ، آنے والوں میں مراد حسن کی زوجہ آنے والی ہے نا۔ لہذا دعا مانگنے والا کتنی احتیاطیں نہ کر رہا، من ذریاتنا، سب نہیں، کچھ اچھی ازواج، ذریاتنا، اور وہی من عطف ہو رہا ہے، اور کچھ اچھی اولاد، سب نہیں۔ دعا مانگنے والا دیکھ رہا ہے کیسے کیسے باغی آنے والے ہیں اولادوں میں، نافرمان آنے والے ہیں۔ آئے کہ نہیں آئے؟ سچ بولنا سیکھو اور سچ سننا بھی سیکھو، خواب و خیالوں کی دنیا میں نہ رہا کرو۔ ہے کہ نہیں ایسا؟ باغی آئے کہ نہیں ہے؟ ارے اس زمانے نہیں آگے تھے باغی، چھٹے امام کی اولاد میں باغی نکلے کہ نہیں نکلے، اور ابن طاہرین کی اولادوں میں باغی نکلے کہ نہیں نکلے؟ ہاں ان کو نکال دیا۔ آل نبی سے خارج ہو جاتا ہے اگر نبی کی نافرمانی کرے۔ نص قرآنی ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں سمجھ میں؟ نوح کا بیٹا نبی کا بیٹا ہے، نکل گیا نسل نبی سے۔ مشیت نے فرما دیا انہ اللہ سمن اہل کی، آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہے، نہیں جاؤ۔ کیوں؟ نافرمانی کی۔ سمجھ میں آگئی نا؟ تو یہ خیال رکھا کرو، سنبھال کے رکھا کرو اس منصب کو، اس پاک منصب کو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اللہ نے دیا ہے نا، ہمارا کیا کمال ہے؟ اپنی مرضی سے دنیا میں پیدا ہوئے تو اپنی مرضی سے تو کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ نے دیا ہے جو منصب، اس کی حفاظت کرنا ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کا قرار، قرۃ العین جو نام رکھا جاتا ہے وہ یہاں سے لکھا ہے، قرۃ اعین، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، کچھ اچھی اولاد، کچھ اچھے۔ اور آخری دعا کیا ہے؟ وجعلنا امام بنا دے۔ کس کا امام بنا دے؟
عجیب ہے. یہ متقی ہے کیا ہے متقی؟ قرآن مجید میں دیکھیے جلدی سے آپ کو ایک مطلب بتا دیں. چار جب اسلام خطاب، جب قرآن خطاب کرتا ہے نا، مشیت خطاب کرتی ہے آیات کے سامنے، تو چار طبقوں سے خطاب کرتی ہے. چار یاد رکھیے، موٹی موٹی باتیں بتا رہے، بہت آسانی سے بتا رہے تاکہ آپ کو یاد. اس کے علاوہ کوئی پانچواں مخاطب نہیں ہے قرآن کا، اللہ کا. چار طبقے. پہلا یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی تمام انسانیت، بنی آدم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو، اے بندو، اے انسانوں، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. اس میں تو دھوکہ نہ کھایا کرو، پتہ نہیں کہاں سے مال آ جاتا ہے اور تمہیں بہکا کے چلا جاتا ہے، بہک جاتا ہے. اللہ کے بندو، اس رب ثواب پہنچتا ہے بابا، باقی دنیا کوئی بھی عمل کرے. یا ایھا الناس، انسان کہا، مسلمان کہا. یا ایھا المسلمون، دوسرے مرحلے میں محدود کیا نا، سارے انسانوں کو پیغام دیا جو اسلام لیا اس کا پیغام. پھر اس کے بعد تیسرا طبقہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے والے. ابھی تیسرے طبقے کا بتا دیں، چوتھے کا بات ہے. تیسرے طبقے کا یاد رکھیے کیا حساب ہے. یہ ان دونوں سے بڑا ہے. انسان محدود ہوئے، مسلمان سے آگے بڑھا. کدھر بڑھا؟ یعنی اور محدود ہو گیا نا. انسان، مسلمان، مومن، متقی. اچھا متقی کیا؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا، انسانوں کو ہو، مسلمانوں کو ہو، مومنین کو ہو. پورے قرآن مجید میں پہلے سورہ سے آخر تک چلے جائیے، کہیں کسی متقی کو اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا، نہ امر کیا نہ نہیں. نہ امر ہے نہ نہیں، جا کے دیکھ لیجیے گا. ابھی کہہ رہا ہوں آپ سے، پورا ایک ہی طبقہ ہے نا. پروردگار جس کے عمل میں کوئی کھوٹ نہیں، اس کا عمل قبول. یعنی اگر کوئی تقویٰ کی منزل میں پہنچ جائے، متقی کی منزل میں پہنچ جائے، تو مشیت بھی اسے کوئی حکم نہیں دے رہی. اب یہ دعا مانگنے والے کتنے بڑے عالم ہیں، بلکہ راسخون فی العلم ہیں، سب جانتے ہیں کہ انسانوں میں بھی کمی ہوگی، مسلمانوں میں بھی کمی ہوگی، مومنین کو بھی بار بار ٹوکنا پڑے گا. ارے واپس نہ پلٹ جا. بنی امیہ، بنی عباس، جس کے ہاتھ میں بھی اقتدار آیا، خلیفۃ المسلمین بن گیا. ہمارے یہاں بھی ایک بنا تھا ماشاءاللہ، 77 میں آیا تھا، خلیفۃ المسلمین بھی بنا اور زبردستی امیر المومنین بھی بن گیا. یہ پہلا امیر المومنین تھا جس کی داڑھی بھی نہیں تھی، جس کے پیچھے سارے داڑھی والے تھے. بغیر داڑھی والے کو گزرے نہیں دیتا تھا، اس کو امیر المومنین آج تک بناتے بھائی. کچھ امیر المومنین تھا اور سارے داڑھی والے اس کے پیچھے تھے. خیر چھوڑے، ہمیں کیا لینا دینا، سیاست سے ہمارا کیا واسطہ. سیدھی سیدھی بات کریں. میاں بنی عباس عثمانی سے کسی کی ہمت نہیں تھی، امیر المومنین بن گیا. کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اپنے آپ کو امام المتقین کہلاتا. کیوں؟ کیونکہ جانتا تھا کہ میری بیوی بھی نہیں آئے گی پیچھے، بچے بھی نہیں آئے گے، ان سے زیادہ کون زیادہ کہ امام المتقین بنا پھرتا ہے. تو دیکھو نہیں نا، ہمت ہی نہیں، ہمت نہیں کہ اپنے آپ کو امام المتقین کہلواتا. لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں، اور پھر ٹوکا بھی نہیں کہ بھئی اولاد دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے اور ہمیں متقین کا امام بنا دے. بس ایک ہی ہستی ہے تاریخ بشریت میں جس کو سجدہ ہے یہ نام امام المتقین ہونا. بتا دو علی کے سوا کس کی ہمت ہوئی؟ ارے میں تو اور بھی کچھ کہہ سکتا ہوں کہ کہاں کہاں علی. ایک ہی جگہ ہے جہاں علی نہیں ہے، وہاں تجھے جانا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. پروردگار آپ لوگ ہمیشہ سے سلامت رکھو اور پریشان مت ہوا کرو. جب تک یہ گردش دورہ آزمائے نہیں، علی کے شیعہ کے جوہر کھلتے نہیں. یہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ روز و شب کی گردش اس لیے آتی ہے تمہیں اونچا اڑانے کے لیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اقبال کی شعر میں نہیں پڑھنا، ٹائم نکل جائے گا. یا آپ جو ہے مجھے اس کے ساتھ
یہ سیکھا ہی نہیں. 40ویں دن کے ماننے والے ہیں بھائی. کس کے ماننے والے ہیں؟ یاد آ گیا؟ 40ویں دن کے ماننے والے. میں تو آپ نہیں چھوڑ کے جاتے. چھوڑا نہیں 1400 سال سے. اب کیا چھوڑیں گے؟ بالکل ذرا سی معمولی چیزوں سے پریشان نہیں ہوتے. اس سے بڑے بڑے مسئلے مرحلے اور امتحان آ گئے, ان سے گزر گئے ہم الحمدللہ. آگے بھی امتحانات ہوتے ہیں. تو عربی زبان میں جب آپ سلام عربی میں کرنا ہے نا السلام علیکم, تو جمع ہے نا بھائی, تم تو جمع ہے, لیکن کیوں؟ ادب اور احترام کے, تاکہ چھوٹا بھی ہو تو ادب, بڑا بھی ہو تو خود بخود صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. بازی ہوگی بات. تو بھائی یہ بات ہے نا کہ واحد کو بھی جمع کہا جاتا ہے, لیکن نہیں, آپ جمع ہی رکھیے. کیا رکھیے؟ جمع رکھیے. ہمیں کوئی پریشانی نہیں, بلکہ خاطر جمع رکھیے. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. آؤ شب ہجرت سے شروع کر دو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں کچھ لوگ ہیں بہت راکعون, حالت رکوع میں زکات دینے والے ہیں. یہ لوگ تنہا نہیں ہیں. علی ہوتے تو تنہا مفرد کا سیغہ ہے. ہم تیرے جمع کا سیغہ رکھو, بس اتنا بتاؤ جب حالت رکوع میں علی زکات دے رہا ہے تو صلب علی میں 11 اماموں کا نور حالت رکوع میں ہے یا نہیں ہے؟ ہم میں سے ایک کا فعل سب کا فعل ہے. انا افضلنا محمد, انا اوسطنا محمد, انا کلنا محمد. علی کی بات چاہیے, علی اس میں الہی ہے, علی کل ایمان ہے, علی حق ہے, علی حق ہے. علی کے دل میں ابو رکھنے والوں ہاتھ بلند کر کے مل کے بولو نعرہ محمد و آل محمد, بلند کر صلوات. چوتھا بھی ہے 40 ہجری میں مولا کی شہادت ہوئی ہے. چوتھے امام آ چکے ہیں دنیا میں. 6 سال کے ہیں ماشاءاللہ, 4 سال یا 6 سال. 24 ہجری اچھا تو ایک وقت میں ہے کہ نہیں. اس لیے جمع کا سیغہ تاکہ کلام الہی ہے, کہیں سے بھی باطل داخل نہیں ہو سکتا, کہیں سے بھی اعتراض داخل نہیں ہو سکتا. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. یہ اللہ کا کلام ہے, باطل اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتا, نہ سامنے سے, نہ خلف سے, نہ دائیں سے, نہ بائیں سے. لہذا آل محمد بلند صلوات. اللہ خدا کرے ماشاءاللہ. پروردگار آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے. سمجھ میں آ گئی بات؟ مطلب پورا ہو گیا یہاں. بس آپ کی رحمتوں کو تمام ہونا چاہیے, ایک نہ ایک ہونا چاہیے, ہونا چاہیے. پورا قرآن فضائل سے بھرا ہوا, محمد و آل محمد کی. پڑھنے والے تو نہیں, نکالنے والے تو نہیں. ہم رضی اللہ تعالیٰ نہیں کہیں گے بھائی, کوئی کہے گا ہم تو کہیں گے سلام اللہ علیہ. اب جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. حذیفہ یمانی صحابی رسول, ذکر کیا کرو نا سب کا. ہمارے یاسر صحابی رسول, ذکر کرو نا. ابو ذر غفاری صحابی رسول, ذکر کرو نا. نہیں معلوم تو ہم سے پوچھ لینا, ہم بتا دیں گے. حضرت مقداد ابن اسود کندی صحابہ بیان تو کرو. عظمت صحابہ تو بیان نہیں کی, گالیاں ہمیں دینے لگے. عجیب آپ ہے کہ نہیں, ایسا بتائیے صاحب سے. آپ صحابہ کی عظمت بیان کریں نا, ہم بھی سنیں گے. یقین مانیے ہم خوش ہوں گے. ہم سے زیادہ کون خوش ہوگا, کیونکہ صحابی ہے وہی کھٹے رسول و آل رسول پہ اپنا سر جھکاتا ہے. پوچھو تو صحیح صحابہ سے کیسی محبت کرتے ہیں آل رسول کے ساتھ. حضور اپنے شہزادوں کو لے کر نکلتے تھے اور صحابہ پیچھے پیچھے, اور خواہش کرتے تھے کہ اللہ کے رسول ہمیں دے دیجئے. آپ نے دونوں شہزادوں کو شانوں پہ بٹھایا, ایک کو ہم بٹھا دیں.
بڑے بڑے مشہور اور بزرگ صحابہ کے واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں آپ کو. اور یہ جو روایت جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں ہے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ان کی روایت وہ قسم کھا کے کہتے ہیں وہ. بس یہ آخری روایت مسائل پر آتے ہیں کہ پڑھ دینا. پہلے آپ سے وعدہ کر لیا تھا کہ صحابی کو ذکر کریں گے تو اچھی بات نہیں, ورنہ وہ بھی یہ کہیں گے صحابی کا نام تو لیا ذکر تو کیا ہی نہیں. لو بھائی ذکر بھی کیا دیتے ہیں, آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کے بیان کرتے ہیں اس روایت میں کہ خدا کی قسم میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھا. علی کے گھر کے آگے سے گزرے بچوں کے رونے کی آواز آئی, شہزادوں کی, حسن اور حسین کے رونے کی آواز آئی. یہ ہمارے کی روایت نہیں ہے, یہ اطمینان رکھیے گا, ٹھیک ہے. یہ روایت بتا رہا ہوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. تو کہتے رونے کی آواز آئی, رونے میرے شہزادے, معلوم کہ پینے کا پانی گھر میں ختم ہو گیا. یہ فرما رہے ہیں کہ پینے کا پانی گھر میں گزارے. اس زمانے میں پانی پینے کا کہاں لایا جاتا تھا, کہاں سے میٹھا چشمہ ڈھونڈ کے اس سے پانی ختم ہو گیا. لینے گئے تو کوئی آیا نہیں. حضور نے بچوں کے لیے میرے بچے پیاسے دوڑا دیا. صحابہ کرام دوڑے کہ حسن حسین کے لیے پانی لے کر, لیکن پیاس زیادہ تھا, آخر کچھ دکھانا بھی تھا نا رسول کو. بچے رو رہے, ہماری شانوں پہ بیٹھو. تو شہزادوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کی تو مہاریں ہیں, ہمارے ناقے کی تو مہار نہیں. یہ زلفیں تھامو, یہ ہمارے یہاں کی روایت نہیں بھائی, خیال رکھیے گا. ہمارے برادران کی روایت ہے. پروردگار ان کو سلامت رکھے. جتنوں نے کم سے کم یہ 2-4 روایتیں تو باقی چھوڑ دی, یہ رہنے دی, ابھی تک باقی ہیں. یہ یاد رکھیے کہ اس روایت میں سے کہ جو اب تک باقی ہے, پتہ نہیں کب اس کو بھی نکال کے الگ کیا جائے گا. کہا کہ ایسا. اب وہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ صحابی نے کہا, مسجد نبی کے بہت بزرگ صحابی نے کہا, اب یہ روایت جس کو پڑھنا شوق ہو تو پڑھیں تو پتہ چل جائے گا کس کا نام ہے. کہتے کہ الہی صفت ہوتی ہے. انہوں نے فرمایا کچھ بھی تھا, کیونکہ اس میں سخاوت تھی, مظلوموں کی, بے کسوں کی, غریبوں کی, بیواؤں کی, یتیموں کی, لاچاروں کی مدد کرتا تھا. لہذا احترام کرو, اس کے نام کے ساتھ دشنام نہ کرو, احترام کرو. کیونکہ وہ اتنا بڑا آدمی تھا, لہذا بڑے آدمیوں کا احترام اولاد میں جاتا ہے. اس لیے علی بن حاتم کا احترام کرنے کا حکم دیا تھا, کیونکہ بڑے آدمی کا بیٹا ہے. جس نے احسان کیا, منت گزاری انسانوں پر, انہیں اللہ کے راستے پر لایا. چھوڑ دو, اتنا تو خیال کرو کہ اس رسول کی اولاد ہے, صبح و شام جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, گواہیاں دیتے ہیں. اتنا تو خیال کرو, ہمیں چھوڑ دو. اپنے ضمیر سے پوچھو اپنے کہ کون ہے حسن, کون ہے حسین, کون ہے فاطمہ, کون ہے علی. عشق رسول کا دعویٰ ہے تو عشق کے تقاضوں کو بھی تو پورا کرو نا. جس سے عشق ہوتا ہے نا, اس کی ہر چیز اچھی لگتی ہے. تو پھر رسول کائنات, اس سے بڑا کسی سے عشق کا حکم ہے؟ سب سے بڑا عشق تو اسی سے ہوتا ہے, اللہ کے رسول سے. کہ اس کے جگر کے ٹکڑے ہیں. معصوم کونین نے معاف تو نہیں کیا تھا, اس لیے کہ مسئلہ میرے دروازے کے جلانے کا تھوڑی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تم نے اب لوگوں کو ہمت دے دی, دروازہ جلایا جا سکتا ہے تو پھر حسین کے خیمے کیوں نہیں جلائے جا سکتے؟ کیسے کیسے, میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا, صرف دعوت دے رہا ہوں کہ تاریخ یاد رکھیے گا. شہزادہ حسن کو متعدد بار زہر دیا گیا, مگر آپ روبہ صحت ہو گئے. تیسری بار ضرور ایسا ہوا کہ حسن کو کربلا یاد آیا. اس سے پہلے کبھی وصیت نہیں کی تھی. اب مجھے پڑھنے دیجیے گا, کچھ 10-15 منٹ مسائل پڑھ لو, شہادت پڑھ لو, جہاں تک میں پڑھنا چاہتا ہوں وہاں تک پڑھ لو. حسرت رہ جاتی ہے, یہی پڑھ دیتا ہوں, پوری اور جگہ تو موقع نہیں ملتا. یہ کربلا کا واقعہ. ہر امام چاہے واقعہ کربلا کے بعد, چاہے واقعہ کربلا سے پہلے, یقین رکھنا میری بات کا وقت نہیں میرے پاس, میں بتا دیتا. چاہے پیغمبر سبھی مرتبت ہو صلی اللہ علیہ وسلم, چاہے مولا عارفان ہو, چاہے امام حسن ہو, چاہے بات کی ہو. پہلے والے معصوم جب جاتے تھے تو واقعہ کربلا کے لیے وصیتیں کر کے جاتے تھے کہ یہ ہوگا, یہ ہوگا. بلکہ مجھے تو یقین ہے کہ دختر رسول نے اپنی بچی ثانیہ زہرا کو الگ وصیت کی.
ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اس ذہن کی تاثیر دریا میں ڈال دیا جائے تو آبی حیات ختم ہو جائے. آبی حیات ختم ہو جائے. جتنے جاندار ہیں دریا میں پانی کے جاندار وہ سب ختم. ایک بس یہ کس طرح ان کے پینے کے پانی میں ملا دینا. اس مجھول اس نے حسن کے جگر کا کیا حال کیا. دونوں ہاتھوں سے اپنا کلیجہ تھاما اور کہتے ہیں ملونہ یہ تو نے کیسا پانی مجھے دیا تھا, میرا جگر کٹ کے رہ گیا. تو نے وہی کیا جس کا مجھے خوف تھا, لیکن یاد رکھ لالچ میں تو نے یہ کام کیا تو اپنی مراد کو کبھی نہیں پہنچے گی. تو نے جہنم کو اپنے پر واجب کرا, خون کی قے ہوئی معصوم. بس حسن کے گھر سے شور بلند ہوا, ہاش لکھا کرے کے لگن میں گرے. میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. کیوں سنا مجھے انصاف سے بتاؤ, کربلا میں جب حسین زنجنا سے نیچے گرا ماں زہرا موجود تھی یا نہیں؟ ہے نا؟ اور یہاں تک روایات ہے کہ نہیں مقتل کی کہ زہرا نے حسین کا سر اپنی آغوش میں لے لیا, کہیں اور نہیں. حسین کا سر کی گود میں تھا. اب مجھے بتاؤ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین کا سر قلم کیا جائے, ماں زہرا آئے, حسن کے جگر کے ٹکڑے گر رہے ہوں, زہرا نہیں آئے گی؟ ماں نے دکھیاری ماں نے اپنا دامن پھیلا دیا. ارے کہیں اور نہیں ہے, زہرا کا دامن ہے جس میں حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے تھے. جنازے کو روکنے والی بیٹیاں بہنیں بیویاں جب جنازہ چلا جائے کبھی کسی بیٹی کی بہن کی خواہش ہوگی کہ جنازہ واپس آئے؟ جی بھر کے ماتم کیا بہنوں نے بیٹیوں نے. بھائی کھڑے رہے جب تک بہنیں اجازت نہیں دیتی جنازہ نہیں اٹھا. آخر جنازہ اٹھا, جانا تو تھا نا. بھائی نے وصیت کر دی تھی نا مجھے کہاں لے جانا ہے, نانا کے روزے میں. لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے تو مجھے ماں کے پہلو میں دفنا دینا, جنگ نہ کرنا, جنگ نہ کرنا, مجھے ماں کے پہلو میں دفنا دینا. بقی میں دفنا کے سب بھائی واپس آئے. گلی میں اچانک شور ہوا, زینب کا کلیجہ حلق کو آنے لگا. فضہ دیکھ یہ کیسا شور ہے, یہ کیسا شور ہے گلی میں. فضہ نے دروازہ کھولا گھر کا, چلا کر کہتی ہے, چلا کر کے اے آقا زادی, آقا کا جنازہ واپس آ. جمع ہو گئی بیٹیاں میں, یہ کیوں جنازہ واپس کیوں؟ بس ابھی شور و شین ہو ہی رہا تھا گھر میں کہ دروازہ کھولا. محمد حنفیہ سب بھائی حسن کے بیٹے حسن کا جنازہ لے کر داخل, دوڑ کے گر پڑی جنازے پہ زینب, تیر لگے ہوئے, لہو سے رنگین ہے جنازہ. بھیا یہ کیا ہوا, جنازہ واپس کیوں آیا؟ حسین فرماتے ہیں بہن زینب